السلام علیکم. الائڈ اسکول علیز کیمپس. کیا حال چال ہیں سب کے بیٹا؟ سب لوگ خیریت سے ہیں، مزے میں، اور بہت تیار کچھ پڑھ بھی رہے ہیں. جو کچھ آپ یہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ گھر میں اس کی مشق کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ لکھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہماری یہ کون سی کلاس ہے بیٹا؟ چوتھی کلاس ہے. اور آج ہماری چوتھی کلاس کس پہ؟ چوتھی کلاس میں آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ سوچیں. سونے کے بعد ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ خواب. آج ایسا کوئی چیپٹر پڑھیں گے جس میں کسی خواب کا ذکر ہوگا. سوچیں کون سا سبق ہوگا وہ. چلے اپنی بک نکالیے اور ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اپنی سب نے اپنی بک نکال لی؟ بک کا کیا نام ہے آپ کی؟ شاباش، سورج مکھی. آج سورج مکھی میں آپ سبق صفحہ نمبر نکالیں گے 17. چلیے بیٹا میرے ساتھ سب لوگ نکالیے صفحہ نمبر 17. جی، صفحہ نمبر 17. آج اس کے بعد اس سے پہلے کیا ہے، جس مصنف نے اس کو لکھا اس کا تھوڑا سا تعارف ہے. اوپر ہم تعارف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اپنے سبق پڑھیں گے. توصیف کون تھی؟ توصیف ایک عورت ہے، وہ ایک خواب دیکھتی ہے جس کے متعلق ایک کریکٹر بنایا ہے، ایک کردار بنایا. کس نے؟ راشد الخیری نے. اس کے ذریعے آپ کو کچھ تعلیم دی گئی. ایک کردار کے ذریعے کچھ بتایا گیا کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اور آس پاس کے رہنے والوں کا کس طرح خیال کرنا چاہیے. چلیں تعارف کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ بلند خوانی کیجیے. علامہ راشد الخیری 1868 میں دہلی میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد عربی اسکول سے میٹرک کیا. دہلی ہی میں ملازمت کی. 1936 میں انتقال فرمایا. علامہ راشد الخیری اردو کے ممتاز ادیب تھے، یعنی سب سے الگ شخصیت نظر آتے تھے. انہوں نے اخلاقی اور اصلاحی کتابیں لکھی، یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا وہ یہ اخلاقی لوگوں کو اخلاقی تعلیمات دی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کرتے گئے. خصوصی طور پر خواتین کی اصلاح کے لیے تحریر کیے گئے مضامین میں مقصدیت، شگفتگی اور صداقت نمایاں تھی. یعنی جو کچھ آپ لکھنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے، وہ سب کچھ اس میں سے آیا تھا ان مضامین میں. ان کی مشہور تصانیف، ان کی مشہور کتابیں شب زندگی، صبح زندگی، شام زندگی، سمرنا کا چاند، بنت الوقت شامل ہیں. یہ تو ہو گیا علامہ راشد الخیری کا تعارف جو مصنف ہیں. اب ہم مضمون کی طرف آتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے، اپنے سبق کی طرف. پڑھی میرے ساتھ. دریا ہگلی کے کنارے ایک عظیم الشان کوٹھی تھی جس کے چاروں اطراف ایک سرسبز و خوشنما باغ مہک رہا تھا، جس میں توصیف اپنے بچوں اور شوہر کے سمیت 4 بچوں اور شوہر سمیت رہتی تھی. کسی قسم کا رنج و غم اس کے پاس آ کر پھٹکا تک نہ تھا، یعنی وہ ہر طرح سے خوشحال تھی، آسودہ تھی. داؤد توصیف کے سسر، یعنی داؤد صاحب تھے، وہ جو توصیف کے سسر تھے. انہوں نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے کے صرف سے ایک گاؤں میں بنوائی تھی، یعنی اس کو بنوانے میں انہوں نے کئی لاکھ روپے خرچ کیے تھے. اور دور دور کے معماروں کو، جو گھر بنانے والوں کو معمار کہتے ہیں، معماروں کو اپنی صنعت کے لیے ایسے نمونے دکھائے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا. یعنی ایسے معماروں نے ایسے کارنامے اپنے سر انجام دیے، اتنے اچھے طریقے سے اس کو بنایا کہ اپنے دستکاری کے، اپنے جو کچھ وہ بنا سکتے تھے اپنے ہنر کے، ایسے جوہر دکھائے کہ وہ آدمی دنگ رہ جاتا. رنگ برنگے پھولوں نے اس ایوان کو یا اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا تھا. میلوں تک ہوا ان کی خوشبو سے مہکی ہو رہتی تھی، یعنی میلوں تک ہوا ان کی خوشبو سے مہکی رہتی تھی. اتنے خوبصورت حسین قسم کے پھول اور خوشبودار کہ دور دراز تک اس کی خوشبو جاتی تھی. طائران پرندے، خوش الحان یعنی خوش آواز والے پرندے
نغمے، آبشاروں کی سریلی آوازیں اور خواہ مخواہ دلوں میں امنگ پیدا کرتی تھی۔ یعنی انہوں نے آبشار بھی بنوائیں، اور آبشار اتنی بہتی ہوئی اور بہت حسین حسین پرندے جو خوش الحان تھے، خوش آواز سے، جو خوبصورت گانے اور نغمے گاتے تھے، ان پرندوں کو اپنے اس محل میں رکھا۔ بہتر سے بہتر زندگی جو دنیا میں کسی عورت کی بسر ہو سکتی تھی، وہ توصیف کی تھی کہ موسیٰ توصیف کا شوہر اس کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح کام کرتا تھا، یعنی اس کے اشاروں پر اشاروں میں کام کرتا تھا۔ 11 سال کے عرصے میں لڑائی جھگڑا تو درکنار، کسی قسم کا اختلاف تک سننے میں نہ آیا۔ شام کے وقت ایک روز توصیف پائیں باغ میں ٹہلتی ہوئی، یعنی پچھلے باغ میں ٹہلتی ہوئی کہاں نکل گئی؟ دور تک نکل گئی، باہر نکلی اور سڑک پر آئی۔ موسیٰ اس کے ساتھ تھا، یعنی اس کا شوہر۔ دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے پیدل دور تک نکل آئے۔ آدمی نہ آدم زاد، یعنی دور دور تک کوئی آدمی نہ تھا۔ سرد موسم، سردی کا سخت موسم تھا۔ شام کا وقت، مسافت خاک نہ معلوم ہوئی، یعنی کہاں تک نکل آئے پتہ ہی نہ چلا۔ یہاں تک دونوں ایسی جگہ جہاں پہنچے جہاں ایک عمارت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور گری ہوئی محرابیں اس کے مسجد ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ یعنی وہاں پر جو دیواریں گری ہوئی تھیں اور محرابیں گری ہوئی تھیں، وہ کیا بتا رہی تھیں؟ یہاں پر کبھی ایک مسجد آباد تھی۔ توصیف کو ایک ایسی ماں کے دودھ سے پلی ہوئی تھی توصیف، کہ اور ایسے باپ کی گود میں بڑی تھی جہاں مفلسی نے مذہب کی وقت کو رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ یعنی بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن کیا تھا؟ اپنے مذہب سے بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا۔ تو کیا ہوا؟ توصیف اس تغیر حالت نے توصیف کے خیالات میں بہت کچھ فرق گو تغیر حالت نے اس مفلسی نے بھی کیا کیا تھا؟ توصیف کے خیالات میں کچھ فرق نہ آیا، مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی۔ وہ کیا تھا؟ سب کچھ کیا صرف وہ کیا تھا؟ جہیز میں کیا تھی؟ سسرال سے میکے سے صرف اسلام سے محبت لے کے پہنچی تھی، کیونکہ وہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے خیالات کیا تھے؟ بہت اونچے تھے، اور وہ اپنے اسلام سے، اپنے مذہب سے بہت زیادہ دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ اس وقت یہ دیکھ کر خانہ خدا کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کو، اس حالت میں کہ کتے اور گیدڑ اس میں رہیں، دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ تو انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا گھر اور ایسی بری حالت میں۔ اس نے پھر کیا کیا؟ مصمم ارادہ کر لیا، ایک پختہ ارادہ کر لیا کہ مسجد کی از سر نو تعمیر کرواؤں گی، مسجد پھر دوبارہ سے بنواؤں گی، از سر نو پھر دوبارہ سے۔ واپسی پر چند قدم کے فاصلے پر اس نے ایک ٹوٹی سی جھونپڑی دیکھی، ٹھیک ہے، جہاں جھونپڑی ٹوٹی سی حالت میں تھی، یعنی بہت خستہ حالت میں تھی۔ نہ معلوم کیا دل میں آئی کہ قریب پہنچی اور دیکھا کہ ایک غریب عورت اپنے 2-3 بچوں کو لیے خاموش بیٹھی ہے۔ توصیف کو بڑا تعجب ہوا، یعنی حیرت ہوئی کہ جنگل بیابان میں یہ بچوں والی عورت کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرتی ہوگی۔ پوچھا، ارے تو کون ہے اور یہاں کیوں رہتی ہے؟ عورت خاموش رہی اور کچھ جواب نہ دیا۔ اب صفحہ پلٹیے گا، صفحہ نمبر 18۔ توصیف نیک بخت جواب کیوں نہیں دیتی؟ یعنی عورت سے مخاطب ہے، اے اچھے نصیب والی، تو کیوں نہیں بولتی؟ عورت، جی ہاں میں یہیں رہتی ہوں۔ توصیف، تو اکیلی رہتی ہے ایسی جگہ پر؟ اس سوال کے جواب میں کچھ ایسی داستان پوشیدہ تھی یا چھپی ہوئی تھی کہ عورت کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے، یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ توصیف، رو مت، حالت بیان کر، اپنی حالت بیان کر، اپنا قصہ بیان کر۔ عورت بولی، بی بی کیا فائدہ ہوگا، آپ کیوں سنتی ہیں؟ اب عورت کا دل کیا تھا؟ اور بھی زیادہ بھر آیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس کی آواز میں رقت طاری ہو گئی تھی، یعنی بہت شدت کے ساتھ وہ رونے لگی، کیونکہ اس ایسی جگہ پر وہ رہتی تھی جہاں پر کوئی آدم تھا نہ آدم زاد، وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اب کوئی آدمی ایسی حالت میں کوئی اس سے پوچھے اور اس کو تسلی دینے کے لیے کہ تو اپنی حالت تو بتا، یہ بات کی بات ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت اس کی حالت سن کر اس سے کیا ہوا، اس عورت کو احساس ہوا کوئی تو ہے چلو اس کی حالت پوچھنے والا۔ تو ایسی اس پہ پوچھنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت رقت کے ساتھ وہ رونے لگی۔ توصیف، یہ بتا، اپنی حالت بتا، شاید میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ عورت بولی، بی بی وہ سامنے گاؤں ہے، اس کے پاس 2 بیگھ زمین ہے اور ایک کنواں میرا ہے،
میرا شوہر کاشت کرتا تھا اور ہم سب یہاں اطمینان سے رہتے تھے، مگر 5 سال کچھ سال پہلے وہ وبا میں مر گیا تھا۔ زمیندار نے اس کی دوائی ٹھنڈائی بھی کی، یعنی زمیندار نے اس کا علاج معالجہ بھی کیا مگر نہ بچ سکا۔ 40 روپے کا حساب 40 روپے کا حساب اس کی میرے پیچھے زمیندار کا نکلا تھا۔ میرے پاس دانہ خریدنے کو تنکا تک نہ تھا، کہاں سے دیتی؟ اس نے میرا بچہ لے لیا اور مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیتا۔ مجھے اس کی صورت دیکھے 5 مہینے ہو گئے ہیں۔ کئی دفعہ گئی، دھتکار دیا، یعنی اسے دھکے دے کے نکال دیا، لیکن اس کو اپنے بچے سے ملنے نہیں دیا۔ یہاں پہنچ کر عورت کی ہچکی بن گئی۔ اس نے توصیف کی قدموں میں گر کر کہا، بی بی میرا بچہ مجھ سے ملوا دو، خدا تمہاری مامتا ٹھنڈی کرے۔ موسیٰ، بس بیگم چلو، دیکھو بالکل شام ہو گئی ہے۔ موسیٰ کون تھا؟ ان کے شوہر نے کہا، بس اب بہت ہو گیا، اب تم چلو گھر۔ دونوں میاں بیوی اس عورت کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے گھر سے آ گئے۔ صبح ہی توصیف کے حکم سے مسجد کی مرمت شروع ہو گئی اور 1 مہینے بھر کے عرصے میں نہایت خوبصورت مسجد تیار ہو گئی۔ چلے کی سردی تھی، یعنی بہت جاڑے کی سردی تھی، اور کڑکڑاتے جاڑے میں، یعنی سردی کے بہت زیادہ کڑکڑاتے سردی میں وقت کی بات اور ہونی چھٹنی کی کہ توصیف کا بڑا بیٹا کلیم خاصا بھلا چنگا کھیلتا مالتا اندر آیا۔ یعنی یہ بات ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ توصیف کا بڑا بیٹا کیا تھا؟ اچھا خاصا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن بھلا چنگا تھا، یعنی ٹھیک ٹھاک تھا۔ کھیلتا کودتا اندر آیا اور پلنگ پہ لیٹتے ہی اسے شدت کا بخار چڑھا کہ ماں اور باپ دونوں پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر، حکیم، یہ وہ المختصر شام تک 20 آدمی جمع ہو گئے۔ 12 برس کا بچہ اور پیلوٹھی کا، دونوں میاں بیوی کا دم ہوا تھا۔ یعنی پہلا بچہ 12 سال کا، اور وہ بھی اس قدر بیمار کہ اس کا علاج کے لیے کافی سارے لوگ جمع ہو گئے، لیکن علاج کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مرض کیا ہوا ہے۔ علاج جس قدر توجہ سے ہوتا، اس قدر حالت ردی ہوتی جا رہی، یعنی مزید خراب ہوتی جاتی۔ 3 دن اور 3 رات یہی کیفیت رہی۔ دنیا بھر کے جتن کر ڈالے، یعنی دنیا بھر کے تمام کام کر لیے، مگر حالت کسی قدر فرق نہ آیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود ڈاکٹر بھی مایوس ہو گئے، مایوسی کی باتیں کرنے لگے۔ چوتھے روز جب کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو توصیف پر کلیجے پر گھونسے مار رہی تھی، یعنی وہ بھی بہت زیادہ سزار و قطار ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بعد پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کا علاج نہیں کروا پا رہی، اور اس کا بیٹا مزید دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا۔ اسے اچانک کیا تھا، اسے اس بچے کا خیال آیا کہ جس قدر میں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہوں تو وہ بھی اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ تو کیا تھا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیال ڈالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے اچھے بندوں کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے اور اس سے ان کے کام آسان کرتا ہے کسی اور کے۔ تو 3 بجے تھے کہ عورت اپنے بچے کی یاد میں اپنی جھونپڑی میں خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ توصیف اس کے پاس پہنچی اور کہا، چلو میں زمیندار کا روپیہ دوں اور تم اپنا بچہ لے لو آؤ۔ عورت پہ ایک شادی مرغ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ حیران ہو گئی کہ یہ مجھے کیسے میری اتنی مدد کر رہی ہے، اور وہ اس اچانک مہربانی پر حیران اور پریشان ہو گئی۔ وہ اچھل پڑی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، کیا آپ میرا بچھڑا ہوا کلیم مجھ سے ملوا دیں گی؟ اب اس کے بیٹے کا نام بھی کلیم تھا، اور کس کا؟ توصیف کے بیٹے کا نام بھی کیا؟ کلیم تھا۔ توصیف، کیا تمہارے بچے کا نام بھی کلیم ہے؟ اور جی۔ توصیف، ہاں چلو میرے ساتھ چلو۔ عورت توصیف کے ساتھ چلی، مگر راستے بھر اس کی حالت عجیب رہی۔ وہ توصیف کا منہ دیکھتی، بلبلاتی اور گڑگڑاتی رہتی، یعنی ہاتھ جوڑتی اور کہتی، ایک غریب عورت کیا کر سکتی ہے؟ جب کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تو وہ عورت بار بار اس کو دیکھے گی، اس کو دعائیں دے گی، اور کیا بار بار کہتی رہے گی، میں تمہارا پیسہ دیتی ہوں گی، میں تمہارا آپ بس میرا یہ کام کر دو، مطلب اس کی تعریف کرتی رہے گی، اور اس کو کیا کرے گی؟ اس کو ہمیشہ سراہتی رہے گی کہ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کام کیا، اور میری اس مشکل مدد میں میری مدد کر رہی ہے۔ بیگم 40 روپے بہت ہیں، مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دوں گی۔ 5-6 روپے کے تو برتن تو میرے پاس ہیں، یہ لے لیجئے۔ 3 روپے کا ایک حل ہے، باقی روپے جب تک میں نہ دوں آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ میں دور سے ایک دفعہ روز دیکھ کر آ جایا کروں گی،
لیکن میں اگر جب پیسہ دوں گی تب میں اس کو لے جاؤں گی۔ اس طرح سے کیا تھا، اس بیچاری بہت زیادہ غریب تھی۔ صفحہ نمبر نکالیے۔ توصیف اپنے بچے کی حالت اس قدر مستغرق تھی کہ اس قدر غرق تھی، وہ اسی کی حالت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کو دنیا مافیا کا ہوش تک نہ تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ عورت کیا کہہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اسے کچھ کسی قسم کا ہوش نہ تھا۔ وہ صرف کیا تھا، اس اپنے بچے کو اچھا کرنے کے لیے اللہ کے ڈر سے اس بچے کا کیا کر رہی تھی، اس عورت کی مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کسی بات کا جواب نہ دیتی، نہ دینے کے قابل تھی۔ زمیندار کے گھر پہنچی تو توصیف کی صورت دیکھتے ہی اس کے آسان خطا ہو گئے، یعنی وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے روپے دیے تو کہنے لگا، حضور آپ نے کیوں تکلیف کی، میں وہیں حاضر ہو جاتا۔ اب ایک عجیب منظر تھا۔ زمیندار نے کلیم کو آواز دی۔ ماں کا دل جو بچے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا، مچھلی کی طرح لوٹنے لگا، اور وہ کبھی دروازے کو دیکھتی، کبھی توصیف کو دیکھتی۔ اس کے ہاتھ تو توصیف کی طرف جڑے ہوئے تھے، زبان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی، بیگم تیری ممتا ٹھنڈی رہے، یعنی اللہ تیری بھی ممتا کو ٹھنڈک دے، تجھے بھی ہمیشہ اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے، اور تیری ممتا ہمیشہ ٹھنڈی رہے، اور کوئی تجھے تکلیف نہ ہو۔ کلیم باہر آیا، ماں کی صورت دیکھتے ہی دوڑا، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چمٹ گیا۔ اس وقت عورت نے فرط مسرت خوشی میں ایک چیخ ماری، توصیف کے قدموں میں گر گئی۔ اے بیگم، خوش رہو، بچھڑا ہوا لال مجھ سے ملا دیا۔ توصیف کا دل اپنے کلیم میں پڑا ہوا تھا۔ بھاگ آئی تو ڈاکٹر یہ الفاظ اس کے کان میں پہنچے، اگر بخار اتر گیا تو خیر، ورنہ پھر حالت بہت خطرناک ہوگی۔ برابر کے پلنگ پر خاموش لیٹ گئی۔ رات کے 10 بجے ہوں گے۔ بچے کا بدن دیکھا تو بدستور چنے بھون رہے تھے۔ مایوس ہو کر پھر لیٹی اور یقین ہو گیا کہ بخار اترنے والا نہیں۔ 12 بجے قریب بخار اور تیز ہوا اور توصیف اب قطعی طور پر مایوس ہو گئی۔ انہی حالات میں یعنی انہی حالت میں ڈوبی ہوئی لیٹی ہوئی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ دیکھتی ہے کیا کہ ایک شخص سامنے کھڑا کہہ رہا ہے، توصیف، خدا کا اصلی کا تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا۔ تو نے اس کی مامتا کی مدد کی، تیرا بچہ تجھ کو مبارک۔ تو نے غریب کلیم کو ملوا دیا، اور تو بھی اپنے کلیم سے مل۔ توصیف ابھی خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ کی اس آواز نے اسے چونکا دیا۔ الہی تیرا شکر ہے، بخار اتر گیا۔ گھبرا کر اٹھی تو بچہ پسینے میں نہا رہا تھا اور بخار کا پتہ تک نہ تھا، یعنی وہ اس قدر بخار ہوا تھا، لیکن کیا ہوا، آخر میں آ کر وہ صحیح ہوا اور پسینے سے اس کا بخار کا زور ٹوٹ گیا۔ اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنے سے ہمارے پر جو بلائیں نازل ہوتی ہیں تو وہ بھی اس کی اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اب اگر توصیف اپنے بچے کا علاج کرواتی رہتی اور اس عورت کی مدد نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے غریب عورت کے گھر تک اس کو لے کے گیا تھا تو کوئی وجہ تھی، اللہ تعالیٰ کو اس کی مدد کروانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں، توصیف کے دل میں رحم ڈالا، اور پھر خیال آیا کہ مجھے اس عورت کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس عورت کے لیے مدد کرنے کے غرض سے وہ گئی، اور اپنے بچے کو اسی حالت میں چھوڑ کر، اور کیا تھا، اسے اللہ سے امید تھی، یقین تھا کہ میں اگر اس غریب عورت کی مدد کروں گی تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا، میری مدد کرے گا، میری پریشانی دور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی کیا کی، پریشانی دور کی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ اب اس کے الفاظ معنی نکالیے اور لکھیے، اور جو سوالات میں آپ کو دوں گی وہ سوالات آپ گھر میں بیٹھ کر اور کاپی میں خود سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹائٹل پیج، رائٹنگ، اور اس کے بعد الفاظ معنی، اور جو سوالات میں نشانات آپ لگاتے جائیے گا، وہی سوالات اپنی کاپی میں نقل کیجیے گا اور ان کو لکھیے گا ان کے جوابات کے ساتھ۔ چلو ٹھیک ہے۔ الفاظ معنی: دنگ رہ جانا، حیران ہو جانا، کٹ پتلی بننا، بے اختیار ہونا، دوسروں کے اشاروں پہ چلنا، خاک نہ معلوم ہونا، معاملات کا بالکل علم نہ ہونا، رقت طاری ہونا، درد بھری آواز، ہچکی بننا، روتے روتے سانس کا رک جانا، حالت ردی ہونا، تو کیفیت کا بگڑنا یا طبیعت کا مزید خراب سے بدتر ہونا، جتن کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اب مختصر سوالات: توصیف کو اپنے مفلسی کے ماحول سے کیا فائدہ ہوا اور وہ جہیز میں لے کر کیا گئی؟
توصیف کا مفلس کے محاورے سے کیا فائدہ ہوا تھا؟ اس سے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اس اپنے مذہب سے محبت ملی تھی، اور وہی مذہب سے محبت لے کر وہ سسرال گئی تھی. ایسے ہی تھا نا جو اس میں لے کے توصیف کے دل پر کیا چوٹ لگی، کیا دیکھ کے چوٹ لگی تھی کہ اللہ کا گھر اور وہ اس ردی حالت میں. ایسے ہی تھا نا. تو اب اس طرح سے آپ کیا اپنی مختصر سوالات کے جوابات دیتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، اور اپنی کاپی میں صفائی کے ساتھ کیجیے گا. بلو اور بلیک مارکر کے علاوہ آپ کوئی مارکر یوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کسی کا استعمال نہیں کریں گے. پہلا سوال کیا تھا؟ توصیف کو اپنے مفلس کے محاذ سے کیا فائدہ ہوا اور وہ جہیز میں لے کر کیا گئی. ٹھیک ہے. توصیف کے دل پر کیا چوٹ لگی، واپسی پر توصیف نے کیا دیکھا، توصیف کے بڑے لڑکے کو کیا ہوا تھا، اور توصیف کو اپنے بڑے بیٹے کی قریب کی بے ہوشی سے کیا خیال آیا. یہ سوال اپنے الفاظوں میں آپ لوگ لکھیں گے. نمبر 1، توصیف کی کوٹھی کی تفصیلات لکھیے تفصیلی میں. غریب عورت کی دکھ بھری داستان اپنے الفاظ میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. 4 سوالات مختصر ہیں اور 2 سوال تفصیلی ہیں جو کہ آپ نے خود لکھنے ہیں صفائی کے ساتھ. یاد رکھیے گا اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جائیے گا. جو بھی کام ہو رہا ہے بیٹا آپ سب یاد کرتے جائیں. جیسے ہی اسکول کھلیں گے ہم دوبارہ سے اپنی تعلیمی سلسلے کا آغاز کریں گے وہیں سے، اور جب تک ہم ایسے ہی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بیٹھ کے بہت اچھے سے تیاری کریں گے. آپ کے امتحانات ممکن ہے معروضی سوالات پہ مشتمل ہوں. اگر ایسے ہی حالات ہوئے تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے. خوب اچھا پڑھیں، لکھیں، سمجھیں، اور ایک ایک سبق کو بہت اچھے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ آئندہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. چلیں ہماری اس کلاس کا اختتام ہوتا ہے. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کیسے رہا آپ کو، سبق سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ.